ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ اوکے پروفیسر، کام ہو جائے گا۔ وہ تینوں بولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اس دفعہ ایک ایک کو سمجھا دینا، ہیر پر لائن مارنے کی غلطی مت کرے، کیونکہ اس دفعہ میں ہیر کو روکوں گا نہیں۔ پروفیسر سکرین پر ہی نظر جمائے شاہ سے بولا تھا، جو اس کی بات پر مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ سوری پروفیسر، بس یہ رہ گئی تھی۔ رابی اندر آ کر پروفیسر کے پاس پڑی اپنی گن اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ پروفیسر نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی، اور مسکرا کر باہر نکل گئی تھی۔ پاگل لڑکی ہے یہ بھی، پروفیسر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ سونی، پہلے کس کو آپریٹ کرنا چاہیے یار؟ ہیر ٹانگ پر ٹانگ کیے چیئر پر بیٹھی اپنی گن کو ٹھوڑی پر رکھ کر سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جہاں سامنے 5 چیئر تھی، اور ان 5 چیئرز پر 5 ڈاکٹر بندھے ہوئے تھے، جن میں سے 2 عورتیں اور 3 مرد تھے۔ سونی نے بنا جواب دیے اپنی ہاکی ہوا میں لہرائی تھی اور سائڈ پر بیٹھی ڈاکٹر کے سر پر مارا تھا، اور اتنی زور کا تھا کہ اس ڈاکٹر کے سر پر چوٹ لگنے سے وہ وہیں دم توڑ گئی تھی۔ اسے کیوں مارا پہلے تم نے سونی؟ رابی اسے دیکھتے ہوئے گھور کر بولی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے 2 بچوں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ ایک تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی آغوش سے محروم ہو گیا، اور ایک جو 10 سال کا تھا، روز اپنی ماں کے لیے تڑپتا رہا، روز ماں کو یاد کرتا ہے۔ اس ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے، صرف اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ماں کی زندگی چلی گئی، جس نے ابھی اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ ان جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ ڈاکٹر سے اٹھ چکا ہے، اور اوپر سے اس ڈاکٹر نے اور ان کی ٹیم نے اس زندہ لاش سے پیسے بٹورے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے ان کو لوٹا۔ سونی ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا اس ہناس نے۔ اس ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر باقی سب ڈاکٹر کی ہوا نکل گئی۔ وہ مکمل طور پر گھبرا گئے تھے۔ وہ گھبرا رہے تھے سامنے کھڑی تینوں سے، جو تھی تو صنف نازک پر تھیں سب پہ بھاری۔ ایک اور بار رابی کی طرف سے ہوا تھا، جس نے اپنے چاقو سے اس ڈاکٹر کی گردن کاٹ دی تھی، اور اس کا جسم پھڑپھڑاتے ہوئے اپنا دم توڑ رہا تھا۔ ان تینوں نے مسکراتے ہوئے بے رحم بن کر اسے دیکھا تھا۔ ہیر کی گرین آنکھوں میں جنون اور خون اتر آیا تھا۔ یہ انسان ڈاکٹر کے نام پر بھیڑیا ہے۔ بہت سے غریب لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ان کے جسموں میں سے گردے نکال کر خود غائب ہو جاتا ہے، اور ان کو زندگی اور موت کے بیچ چھوڑ جاتا ہے، اور بہت سی ماؤں سے ان کے بیٹے اور بہت سی بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیے اس انسان کی لالچ نے۔ آج اس کی ٹیم کو سبق دینے کے لیے اس کی موت ضروری تھی۔ یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بچیاں اپنے مسائل لے کر آتی ہیں، اور یہ ان بچیوں کو بلیک میل کرتی ہے اس ڈاکٹر کے ساتھ مل کر۔ ان کی موت تو میرے ہاتھوں ہوگی۔ ہیر کی گن میں سے 2 فائر نکلے تھے اور ان دونوں کے سر کے آر پار ہو چکے تھے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ سونی اور رابی اس ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز معاف کر دو، آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ روتے ہوئے چلا کر بول رہا تھا، چل کیا یاد کیا، تجھے معاف کرتے ہیں، پر سزا تو دینی ہے، کیونکہ سزا تو بنتی ہے۔ موت نہ سہی، تیری زندگی کو سزا کیوں نہ بنا دیا جائے؟ ہیر مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر گن پھیر کر بولی تھی۔ ہیر کی مسکراہٹ پر اسراریت لیے ہوئے تھی۔ پیچھے کھڑی سونی اور رابی مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس نے اپنی زندگی مانگ کر اپنی ہی زندگی کے لیے عذاب مانگ لیا تھا، کیونکہ ہیر کی سزا جب زندگی ہوتی ہے تو وہ موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس ڈاکٹر کی کیا غلطی ہے؟ اس ڈاکٹر کی غلطی ہے یہ جو ان بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، ان کو چیک کرنے کے بہانے بے ہوش کرتا ہے، اور ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ رشیدہ مائی کی بیٹی، جس نے پچھلے دن خودکشی کی تھی، وہ بھی اس کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ وہ لڑکی جس کی کچھ دن بعد شادی تھی، اور وہ اس کی ہوس کا نشانہ بن کر پریگننٹ ہو گئی، اور بدکردار نہ ہوتے ہوئے بھی بدکردار کہلائی تھی۔ پورے محلے میں اس کا تماشا بن گیا، اور دونوں ماں بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ہیر جب یہ سب بول رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ایک آوارہ آنسو اس کی آنکھ سے باہر نکل آیا تھا، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی تھی۔ ہیر نے تمہیں معاف کیا، تمہاری زندگی بخش دی ہیر نے، پر اگر تم نے پھر سے یہ گناہ کیا
تو ہیر باہر جاتے ہوئے پھر سے مڑ کر اس کے پاس آئی تھی اور پراسرار سا مسکرا دی تھی۔ اب تم کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا کام نہیں کر پاؤ گے۔ تم زندہ تو ہوگے پر آج سے تم نامراد کہلاؤ گے۔ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا دی۔ سونی اور رابی باہر نکل گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہسپتال میں 4 فائرز کی آواز گونجی تھی اور پھر ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ بس آواز تھی تو ڈاکٹر کی چیخوں کی۔ پورے ہسپتال میں ڈاکٹر کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہیر کے باہر نکلتے ہی وہ دینوں جہاں سے آئی تھیں وہیں سے غائب ہو چکی تھیں۔ آج دوسری ٹیم اندر داخل نہیں ہوئی تھی کیونکہ آج کچھ صاف کرنے والا نہیں تھا۔ آج ہیر خود بہت بڑا ثبوت چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ تھا ڈاکٹر جس کو وہ اس قابل ہی نہیں چھوڑ کر آئی تھی کہ وہ زندہ رہ پائے۔ آج سے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کر پائے گا اور یہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے اور یہی ہمیں اس ڈاکٹر تک پہنچائے گا جو ان کا سب سے بڑا ہیڈ ہے۔ ہیر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہوئے ان دونوں سے بول رہی تھی، اب ہمیں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے کیونکہ اب دشمن ہماری طاق میں ہے۔ جس انسان سے ہم نے اب پنگا لیا ہے وہ بہت اوپر کی چیز ہے اور اسی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہیر کی گرین آنکھوں میں کچھ تو تھا جسے وہ دونوں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے ہیں گنڈی ہیروئن، سونی مسکراتے ہوئے اس سے بول کر اپنی راہ کی طرف نکل گئی تھی۔ ہیر اور رابی اس کی بات پر مسکرا دی تھی پر ان کی مسکراہٹ میں بہت کچھ تھا۔ چہرے پر ماسک لگائے، آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، فتح کر لینے کی خوشی تھی۔ ابھی تو منزل بہت دور ہے، بہت جلد میں بدلہ لوں گی اپنے اپنوں کا۔ ہیر آنکھوں کو بند کیے چلتے ہوئے خود سے عہد کر کے بولی تھی۔ اماں، روما برتن دھوتے ہوئے گانا گا رہی تھی کہ پیچھے سے ثنا نے جوتا مارا تھا۔ بکواس نہ کر، کسی نے سن لیا تو بولیں گے کہ اس لڑکی کو عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ کوئی کام جو تم سیدھا کر لو۔ ثنا غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں بس کر دے لوگوں سے ڈرنا، ہم ان سے لے کر نہیں کھاتے جو ان سے ڈر ڈر کر زندگی گزارے۔ روما اونچی آواز میں چلا کر بولی تھی۔ روما، تو کیوں چاہتی ہے کہ ایک اور جوتا میں تمہیں ماروں اور تیری عقل ٹھکانے آ جائے؟ اف اماں، فیوچر کی ڈاکٹر کو آپ جوتا مار رہی ہیں، کچھ تو لحاظ کریں میرا، میں معصوم سی تو ہوں۔ نازک مزاج دوشیزہ خوبصورت روما ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے بولی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ اسے ہدایت دے تو آئے گی ورنہ کبھی نہیں آنی اس کو ہدایت۔ ثنا بولتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماما، آپ کیا جانے آپ کی بیٹی کتنی سمجھدار ہے، میں تو بس آپ کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ کے چہرے پر آئی ایک مسکراہٹ میرا کل اثاثہ ہے، جان ہے آپ میری، ساری میری دنیا آپ میں بستی ہے۔ روما برتنوں کو رکھ کر اب چائے بنا رہی تھی۔ یہ لے ماما، چائے پی لیں۔ روما ان کے پاس چائے رکھ کر بولی تھی اور خود ثنا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ماما، بابا اور آپو ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کیا ہوا تھا ان کو جو وہ ہمیں چھوڑ گئے؟ روما ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے بولی تھی۔ ان کا وقت ہی اتنا تھا ہمارے ساتھ، فیاض اور سیرت کی زندگی اتنی ہی تھی، دونوں چلے گئے دور، ہم سے بہت دور۔ ثنا آنکھوں میں آنسو لیے روما سے بولی تھی۔ ماما بس کرے، میں ہوں نا آپ کے پاس، ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی، لو یو ماما۔ وہ ثنا کے آنسو صاف کرتے ہوئے گلے لگا کر بولی تھی۔ چل جلدی کر چائے پی کر تو سو جاؤ ورنہ صبح پھر سے لیٹ ہو جاؤ گی اور پھر تمہاری دوڑ نہیں ختم ہوتی۔ ثنا روما کو بولتے ہوئے چائے پینے لگی تھی۔ روما بھی مسکرا دی تھی۔ وہ دونوں اسی طرح ہی کی تھیں، ایک دوسرے کے غم دور کرنے والے۔ نہیں پلیز نہیں کریں، خدا کا واسطے آپ کو، اپنی ہوں میں آپ کی، رحم کریں مجھ پر۔ لڑکی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ایڑیوں کے بل پیچھے ہوتی ہوئے بول رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ سائڈ پر گرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ چھوڑ دیں مجھے، آپ اپنے ہیں میرے، چھوڑ دیں پلیز، وہ سامنے والے انسان سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اپنی مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک ایسا ہوتا آیا ہے، تمہیں کیا اب تک اس چیز کی عادت نہیں ہوئی؟ مائی سویٹ ہارٹ، وہ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا تھا۔ آپ کا اور میرا جو رشتہ ہے، آپ اس رشتے پر داغ ہیں، داغ، لعنت ہے آپ پر۔ وہ روتے ہوئے چیخی تھی پر سامنے والے پر شیطانیت سوار تھی۔ چھوڑ دیں پلیز، ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے،
وہ آخری دفعہ پھر سے بولی تھی۔ اپنی ہو۔ اس میں وہ شخص یہ تک بھول چکا تھا کہ اس کا اس لڑکی سے رشتہ کیا ہے۔ یہ لڑکی اس کا اپنا خون اپنی ہے، اس کی اپنی ہے، جس کے ساتھ وہ یہ غلط کام کر رہا ہے اور بچپن سے اسے اپنی ہوس کا شکار بنا رہا تھا۔ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جو ایک بہترین ہاسپٹل چلانے والا، اپنے ہی خون کے ساتھ کوئی دیکھے تو 100 دفعہ اس انسان کی پڑھائی اور پیسے پر لعنت بھیجے۔ اپنی ہوس مٹانے کے بعد وہ بستر سے اٹھا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ باہر کھڑی اس لڑکی کی ماں یہ سب دیکھنے کے بعد بھی سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی اور اندر پڑا وجود بے سدھ تھا، اپنے ہی اپنوں کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنے سگے رشتوں کے ہاتھ، بچپن سے ریپ کا شکار ہونے والی یہ لڑکی، آنکھوں کے سامنے بس اندھیرا تھا اور ایک نوچتا ہوا ہاتھ جس کو وہ جھٹک رہی تھی پر کر کچھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہاتھ اسے نوچ رہا تھا پر مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ پلیز، ماما، بھائی، کوئی تو مدد کرے۔ وہ ایک دم اٹھی تھی۔ گزرا ہر پل اس کے خواب میں فلم کی طرح چلتا تھا اور یہ آج سے نہیں، تب سے ہو رہا تھا جب سے اس نے وہ گھر چھوڑا تھا۔ پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی تھی اور باہر بالکنی میں آئی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دسمبر کی سرد ہوائیں بھی اس کے اندر چلتی ہوئی بے چینی کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ بھول جانا چاہتی تھی ہر وہ پل جو گزر چکا ہے، پر وہ یادیں اسے روز زخمی کرتی تھی۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں ہر پل کو جو گزر گیا ہے، پر وہ یادیں ناسور بن چکی ہیں جس کی جڑیں میرے اندر مضبوط ہو چکی ہیں۔ وہ اپنے پیچھے ایک جانی پہچانی خوشبو محسوس کرتے ہوئے، آنکھوں کو بند کیے ہوئے، تلخ سا مسکراتے ہوئے خود سے دل میں بولی تھی، کیا میرے پیار میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم سب بھول جاؤ؟ یاد رکھو تو بس مجھے، میرے پیار کو۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا، میں سب بھول جانا چاہتی ہوں پر میرے بس میں نہیں ہے، کسی کے پیار پر مجھے یقین نہیں ہے، پلیز دور رہیں مجھ سے، مجھے کراہیت محسوس ہوتی ہے جب بھی کوئی میرے قریب آتا ہے، میرا یقین اٹھ چکا ہے پیار سے۔ وہ شاہ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں بے بسی، دکھ، سب کچھ کھو جانے کا ڈر تھا۔ میرے قریب مت آنا۔ وہ بالوں کو نوچتے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے شاہ کو دیکھ کر چیخی تھی۔ اس کی آواز میں کرب تھا، اپنوں کا دیا ہوا دکھ، اذیت، زخم، سب اپنوں نے ہی تو دیے تھے۔ جب اپنے دکھ دیتے ہیں تو انسان کسی بھی باہر والے پر یقین نہیں کر پاتا۔ شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ آج کا نہیں، ہر رات کا منظر تھا۔ اس کی ہر رات اسی کرب سے گزرتی تھی۔ ریلیکس، میں محرم ہوں تمہارا، تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے چیخنے چلانے پر بھی زبردستی اسے خود میں بھینچ چکا تھا۔ شش، رو مت پلیز، مجھ پر یقین کرو، سب بھول جاؤ گی ایک دن تم۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر نہ میں سر ہلایا تھا۔ تم بھی میرا سچ جب جانو گے تو مجھے چھوڑ دو گے، اسی لیے پہلے ہی چاہتی ہوں دور رہو مجھ سے، بہت دور، مت آیا کرو میرے قریب۔ وہ روتے ہوئے اس کی گرفت کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے بسی تھی دونوں کی آنکھوں میں، ایک کی آنکھوں میں اپنوں کے دیے ہوئے دکھ تھے تو دوسرے کی آنکھوں میں اپنوں پر گزرے ہوئے دکھوں کی اذیت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے اپنا ہر غم اور دکھ بانٹ رہے تھے۔ شاہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے اندر لے آیا تھا، اسے بستر پر لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا، جس سے وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ تمہاری طرح ہی وہ بھی معصوم تھی، پر اسے بھی اس زمانے نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا لیا، اور یہ دنیا گناہ کرنے والے کو کچھ نہیں کہتی، پر جس پر گزری ہو اسے اذیت دیتے ہوئے مرنے کی نویس سنا دیتی ہے۔ جو کچھ میرے اپنوں کے ساتھ ہوا، جس سے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا، پر میں تمہیں تباہ و برباد ہونے نہیں دوں گا۔ میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، پر جو بھی تمہارے گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے گی، اور اسے سزا بھی تم خود دو گی میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے بولا تھا اور وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ رودابا اور روما روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ روما اپنی کسی فائل پر کام کر رہی تھی، جبکہ رودابا مزے کے ساتھ جوتے اتار کر صوفے پر لیٹنے کے انداز میں موبائل پر فیس بک یوز کر رہی تھی۔ رودابا کوئی کام بھی کر لو، اپنی فائل کلیئر کر لو، یہ نہ ہو صرف فائل مانگ لے۔
اور سب رپورٹس ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ روما مصروف سے انداز میں فائل پر کام کرتے ہوئے بولی تھی، یار سب چھوڑ، یہ چیک کر، کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، ترکی کا خوبصورت نوجوان ہے یہ یار، میرا تو دل اس پر آ گیا ہے، اس کے لمبے بال اور اس کی پرسنالٹی سب کتنا امیزنگ ہے۔ اور تو اور وہ بھی بول رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی آواز سے دونوں اچھلی تھی۔ اور کیا خاص بات ہے اس لڑکے میں، بتائیے مجھے بھی۔ پیچھے سے ڈاکٹر شازم کی آواز سن کر رودابا کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ زوہا نے اپنا حلق ترک کرتے ہوئے سلام کیا تھا۔ روما اپنی فائل میں جھکی ہنس رہی تھی۔ سر باہر ایمرجنسی کیس آیا ہے، جلدی آپ کی ضرورت ہے، پیچھے سے نرس آ کر بولی تھی۔ اوکے ہم آ گئے۔ ڈاکٹر رودابا اور روما آپ دونوں چلیں میرے ساتھ، شازم بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں بھی پیچھے پیچھے بھاگی تھی۔ سر اس بندے کو گولیاں لگی ہیں اور جلدی ہی باہر نکالنی ہیں ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر شانہ بولی تھی جو ڈاکٹر شازم کو اسیس کرنے والی تھی۔ ڈاکٹر رودابا اور شانہ آپ دونوں جلدی سے آپریٹ کرنے کی تیاری کریں۔ وہ ابھی بول رہا تھا کہ نرس پھر سے باہر سے آئی تھی۔ ڈاکٹر باہر ایک اور کیس آیا ہے، ایکسیڈنٹ کا ہے، لڑکا کافی زخمی ہے، اسے جلدی ہی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ورنہ یہ نہ ہو خون زیادہ بہہ جائے۔ نرس کے بولنے پر ڈاکٹر شازم نے روما کی طرف دیکھا تھا اور اسے نرس کے ساتھ باہر جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود اس پیشنٹ کے ساتھ آپریشن وارڈ میں چلے گئے تھے جہاں شانہ اور رودابا پہلے سے ہی موجود تھی۔ ڈاکٹر یہ ہے پیشنٹ، نرس نے سامنے بیٹھے عائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روما سے کہا تھا جس کا تقریباً سارا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تو کافی گہرا زخم ہے، سٹیچز کرنے پڑیں گی تو انجیکشن لے کر آؤ، تب تک میں ان کا زخم صاف کرتی ہوں۔ اور مسٹر آپ یہاں لیٹ جائیں، روما اسے بولتے ہوئے خود کاٹن سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی جو آرام سے اب لیٹ چکا تھا۔ یہ لیں ڈاکٹر، نرس نے اسے انجیکشن دیا تھا جو روما نے لے کر اب اس کے زخموں کے قریب لگایا تھا تاکہ سٹیچز لگاتے ہوئے درد محسوس نہ ہو، اور پھر اس کا زخم صاف کرتے ہوئے اس پر سٹیچز لگائے تھے۔ ٹھیک ہے یہ میں ہینڈل کر لوں گی، آپ جائیں اور جا کر باہر وارڈ کو چیک کر کے آئیں تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، روما مصروف سے انداز میں بولی تھی اور نرس سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ عائش روما کو غور سے دیکھ رہا تھا جو اسے پٹی کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر کچھ نہیں لکھا جو آپ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہو سکے تو تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچے رکھ لیں، روما اس کی پٹی کرنے کے بعد کاٹن کو کوڑے دان میں پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ اور کہیں جگہ آپ کو فریکچر وغیرہ تو محسوس نہیں ہو رہا؟ روما مصروف سے انداز میں اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کرتے ہوئے اپنے پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ نہیں، فیل تو کہیں نہیں ہو رہا، پر پتہ نہیں کیوں دل میں عجیب سی فیلنگز شروع ہو رہی ہیں۔ عائش اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا جس نے عائش کے بولنے پر ابرو اٹھا کر اس کو طرف دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر عافیہ آنے والی ہیں، وہ آپ کے دل کا علاج کر دیں گی، آپ فکر مت کریں، تب تک آپ کی یہ ڈرپ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کے سر پر لگنے کی وجہ سے آپ کے دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے۔ روما اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر انجیکشن کو بھرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر روما، وہ اس کی کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر زیر لب دہرایا تھا۔ وہ ڈاکٹر روما، بات یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں دماغ سے، پر مجھے لگتا ہے کہ دل میرا کہیں جا چکا ہے۔ عائش مسکراتے ہوئے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ روما نے گھورتے ہوئے اس کے بازو پر انجیکشن لگایا تھا۔ عائش پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک آؤں گی دوبارہ، اگر ڈرپ ختم ہو گئی تو آپ نرس کو بلا کر اس کو اتروا لیجیے گا، روما فائل پر لکھتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ کچھ دیر بعد آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، بس آپ کا خون زیادہ بہہ گیا ہے اسی وجہ سے یہ ڈرپ لگایا ہے، اور باقی سب ٹھیک ہے۔ روما اپنے پروفیشنل سے انداز میں بولنے کے بعد باہر کی طرف نکلنے لگی تھی جس کو عائش کی آواز نے روک لیا تھا۔